موت ایک جھٹکا ہے، جھٹکا لگنا ہے۔ بندہ جب مرتا ہے نا جناب، مرتا ہے، اس کی بے بسی کو دیکھیں آپ، کہ دنیا میں تھا تو بڑا کچھ تھا، بڑا کچھ تھا، یہ چودھری صاحب ہے، یہ ایم پی اے صاحب، یہ منسٹر صاحب ہے، یہ جناب فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، روح ابھی نکلتی ہے نا، ایسے روح نکلتی ہے، بندے کا نام ہی بدل جاتا ہے، بندے کا نام بدل گیا۔ پہلے جناب ڈاکٹر صاحب تھے، پہلے جناب کرنل صاحب تھے، پہلے جنرل صاحب تھے، پہلے چودھری صاحب تھے، اب نام بدل گیا، فوراً بدل گیا۔ کہا میت کو کب غسل دینا ہے؟ نام میت ہو گیا، جنازہ ہو گیا، مردہ ہو گیا، کہا جی میت کو کب غسل، بس اتنی دیر میں نام بدل گیا۔ وہ جو صاحب 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 کہا جا رہا تھا، ختم۔ اور وہ جو عالی شان لباس پہنتا تھا، بڑا خوبصورت لباس پہنتا تھا، موت کے ایک جھٹکے نے اس کا لباس بھی بدل کے رکھ دیا، اس کا لباس بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ کالا ہے، گورا ہے، عالم ہے، جاہل ہے، مفتی ہے، منسٹر ہے، ایم پی ہے، ایم این اے، شرقی ہے، غربی ہے، سب کوئی ایک کورے لٹے کا چٹے رنگ کا کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ اور بندے کی بے بسی دیکھیے، بندہ تھا تو دنیا میں تو بڑا فن خواں بنتا ہے نا، بندہ بڑا فن خواں بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صوفیہ فرماتے ہیں تیری قدرت کا نا راز اس وقت کھل جاتا ہے، تیری طاقت کا، تیری قوت کا راز اس وقت کھل جاتا ہے جب تم مردہ ہو کر غسل دینے والے پھٹے پر پڑا ہوتا ہے نا، اس پھٹے پر جب آتا ہے تیری طاقت، تیری قوت کا راز کھل جاتا ہے کہ تیری طاقت ہے کیا تھی۔ تو اب ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا۔ غسل دیتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دیکھا، خود بھی غسل کئی دفعہ دیا، کئی دفعہ شریک ہوئے، غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، بندہ ایسے لیٹا ہوتا ہے جناب، اور پھر اس کے سر پر صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ لگایا جا رہا ہے، تو اس کی آنکھوں میں بعض اوقات وہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ جی بندہ زندہ تھا تو کتنا اہتمام کرتا تھا کہ میں آنکھیں بند کر لیتا تھا کہ آنکھوں میں صابن نہ پڑے، منہ بند کر لیتا تھا کہ منہ کے اندر نہ یہ چلا جائے، ناک کے اندر نہ چلا جائے۔ آج یہ پڑا ہوا ہے، آج یہ پڑا ہوا ہے، نہ اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے، نہ اپنا منہ بند کر سکتا ہے، نہ پانی کو ناک میں جانے سے روک سکتا ہے، نہ پانی کو کان میں جانے سے روک سکتا ہے۔ یہ ہے بندے کی بے بسی، یہ ہے بندے کی بے بسی۔ اور جس طرح وہ غسال چاہتا ہے نا، اس کا رخ جو ہے وہ پلٹتا رہتا ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ اور جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ میت نہلانے والے کو کہہ رہی ہوتی ہے، کہتی ہے او مجھے غسل دینے والے ذرا مجھے ہلکے ہلکے ہاتھ لگانا۔ موت کی جو سختی میں نے برداشت کی ہے، ابھی تک اس کی تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں، وہ موت کی شدت مجھے ابھی تک محسوس ہو رہی ہے، مجھے ذرا ہلکے ہلکے ہاتھ لگانا۔ میت کو غسل دے دیا گیا، اللہ اکبر، پھر اس کو کفن پہنا دیا گیا، میت کو کفن پہنا دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کفن کے اندر جیب کوئی نہیں ہوتی، کفن کے اندر کفن کے اندر جیب کوئی نہیں ہوتی۔ صوفیہ کہتے ہیں جانتے ہیں کفن کے اندر جیب کیوں نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ کفن جو ہے نا، وہ کفن لوگوں کو کہہ رہا تھا او دنیا میں جیبیں بھرنے والوں، اور سود کے ذریعے سے اپنی جیبوں کو بھرنے والوں، اور رشوت کے ذریعے سے مال بٹورنے والوں، غصب کر کے لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر کر کے اپنا بینک بیلنس بڑھانے والوں، اور اس طرح بے جا اور ناجائز مال لوٹ کسوٹ کر کے مال بٹورنے والوں، دیکھو دیکھو آج مال پیچھے رہ گیا اور تم آگے جا رہے ہو، تمہارے کفن میں جیب بھی نہیں ہے، تم اپنے ساتھ کے مال نہیں لے کر جا سکتے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندے مال کمائے گا تو، وہ حلال ہے حرام ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حساب جو ہونا ہے نا، حساب ہونا ہے وہ حلال کمائی کا ہونا ہے، حرام کا تو حساب ہی کوئی نہیں نا، حرام کا تو حساب نہیں، وہ تو توق بنا کر بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حلال کمائی کا حساب ہے، فرمایا کمائے گا تو، عیاشی کوئی اور کرے گا، استعمال کوئی اور کرے گا، اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ اکبر اللہ آبادی کہتے تھے سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کی 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آپ پہنچی صاحب، جان واپس کیجئے، جان واپس کیجئے۔ جھٹکا ایک لگتا ہے۔